بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ وہ شاہانہ زندگی کیسے گزارتا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قارون وہ شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ قارون بہت ہی خوبصورت تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے منور کہتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک انسان سمجھا جاتا تھا۔ وہ تورات کا ایک بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لدی ہوتی تھیں، اور ہر ایک کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی کو عطا نہیں کی گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور گروہ پر پاری تھی۔ ایک اور جگہ فرمایا: اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مال کے 1000ویں حصے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہوا اور اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو اس کے حامی تھے انہیں جمع کیا اور ان سے کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بہت سے امور کا حکم دیا اور تم نے اس کی پیروی کی، اب وہ تمہارا مال تم سے چھیننا چاہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو اسے بھی سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب اس عورت کو وہاں بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور امن و سلامتی کے لیے اس نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام
السلام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرتے ہی زمین پھٹ پڑی۔ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو قارون کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت تو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب ذوالجلال، قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں دھنس گئے اور تباہ ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا سارا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جان کر اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ پاک ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں چھین بھی لیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔